السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ اسلام میں سب سے مقدس مقام ہے اور یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے؟ یعنی مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اسے کعبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی شکل کیوبائڈ کی ہوتی ہے اور یہ عربی زبان میں کیوب کو کعب کہتے ہیں۔ اس طرح اسے بیت اللہ، خانہ کعبہ، قبلہ شریف بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا کے تمام مسلمان جس جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کی حکمت نہیں جانتے کہ ایسا ہے کیوں، کیونکہ آج سے ہزاروں سال پہلے کوئی جدید سائنسی دور نہیں تھا اور نہ ہی آج کے زمانے کی طرح انہیں جاننے کے لیے کوئی سائنسی اعداد و شمار موجود تھے۔ بہت سے غیر مسلموں کو آج بھی ایسا لگتا ہے کہ مسلمان، جو کہ ایک کالے رنگ کا پتھر ہے، کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جس طرح ہندو مندروں میں جا کر بتوں اور پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، کہ مسلمان بھی آیا کہ خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو ایک بے جان پتھر سے بنی عمارت ہی ہے۔ تو ہندو اور مسلمانوں میں بھلا کیا فرق رہ گیا؟ دوستو، اسلام میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کرنا چاہتا ہے اور اسے قبلہ کی ڈائریکشن کا پتہ نہیں، تو نہ ہی اس کے پاس اسے جاننے کا کوئی اور طریقہ موجود ہے، تو وہ پھر کسی بھی طرف منہ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے جو ڈائریکشن اس کے لیے سب سے زیادہ ایکوریٹ ہو۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اور مشرق اور مغرب سب خدا کا ہی ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا ہی کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ لہذا اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ قبلہ کا مقصد مسلمانوں کو اکٹھا کرنا اور ایک بنانا ہے، کیونکہ اگر کسی اور جگہ مسلمانوں کے مجمع کو نماز ادا کرنی پڑے تو پھر کوئی شخص مغرب کی طرف، کوئی مشرق، کوئی شمال، تو کوئی جنوب کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کو ترجیح دے گا۔ تو اس لیے کعبہ ایک ڈائریکشن ہے مسلمانوں کو متحد کر کے ایک لائن پر لانے کے لیے۔ اس کا مقصد کعبے کی عبادت ہرگز نہیں، جس کا ثبوت ایک صحیح حدیث بھی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود، جو کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حجر اسود، تو نہ تو مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں تو تجھے صرف اس لیے چنتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے یہ بات واضح ہوگی کہ مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ اکرام خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ بھلا ایسا ممکن ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس کے اوپر کوئی شخص کھڑا ہو کر اذان دینے کی ہمت کر سکتا تھا؟ بھلا یہی نہیں، اگر ہم دنیا اور اس کے نظام پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کائنات میں موجود ہر شے، سیارے، ستارے، گلیکسیز کسی ایک خاص پوائنٹ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ نظام آپ کو دنیا میں ایٹم کے سٹرکچر تک میں نظر آئے گا، اور کعبہ میں بھی، جہاں دنیا بھر کے مسلمان ایک سینٹر آف پوائنٹ کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے کائنات میں موجود ہر شے اسی کی عبادت کر رہی ہے، اور یہ مرکز خدا کی ذات نہیں بلکہ اس کے بنائے ہوئے ایک نظام کا حصہ ہے جو کہ اپنے آس پاس کے نظام کو جوڑے ہوئے ہے۔ اور اگر ہم سائنسی لحاظ سے بھی دیکھیں تو جب کوئی شخص سجدے کی حالت میں کعبہ کی جانب سر زمین پر رکھتا ہے تو اس کی جسم سے نیگیٹو انرجی پرفیکٹ طریقے سے خارج ہوتی ہے، جو کہ جسم کے انرجی سسٹم کو بیلنس کرنے کا پرفیکٹ طریقہ ہے۔ یہی طریقہ ٹینشن، ڈپریشن اور سٹریس کو کم کرتا ہے، جسے سمجھنے کے لیے آپ کو گولڈن ریشو یا ڈیوائن پروپورشن کو سمجھنا ہوگا، جس کی ویلیو فی کانسٹنٹ یعنی 1.618 کے برابر ہوتی ہے۔ جس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دنیا اور کائنات کا نظام اسی ایک فارمولے کے تحت بنایا گیا ہے جس میں انسانی جسم بھی شامل ہے۔ یوں آپ کو دنیا جہان کے اندر، حتیٰ کہ نیچر کے اندر بھی یہی فارمولہ نظر آئے گا، اور اگر یہی فارمولہ ہم زمین کے گلوب پر اپلائی کریں تو جواب آتا ہے مکہ شہر، یعنی زمین کا ایسا مقام جہاں سب سے زیادہ انرجک فیلڈ موجود ہے، اتنا زیادہ کہ یہ دنیا میں کسی اور خطے میں موجود ہی نہیں ہو سکتا۔
حتیٰ کہ سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھنے پر بھی اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایسٹروناٹس بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے ہر وقت ایک انرجک فیلڈ خارج ہوتا رہتا ہے۔ ویسے بھی بطور مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ کعبہ کی ڈائریکشن کے عین اوپر ساتوں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی بیت معمور موجود ہے۔ روزانہ تقریباً 70,000 فرشتے اس کا طواف کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ یہ سعادت حاصل کر لیتا ہے تو فرشتوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے اسے یہ سعادت دوبارہ نصیب نہیں ہوتی۔ یہ انرجی کیسے خارج ہوتی ہے اسے ایک بار پھر ہم ایٹم کے سٹرکچر سے لے کر گلیکسیز کے سٹرکچرز کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ اس سٹرکچر کے سینٹر پوائنٹ میں سب سے زیادہ انرجی ہوتی ہے، جو اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے آبجیکٹس کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سیم اسی طرح جیسے ہمارے سولر سسٹم میں سورج ایک زبردست گریویٹیشنل فورس رکھتا ہے جو اپنے ارد گرد کے پلینٹ جس میں ہماری ارتھ بھی شامل ہے کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کرتا ہے اور اس کی نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو انرجی میں چینج کرتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر زندگی کا وجود برقرار ہے۔ اور بالکل یہی سسٹم ایٹم کے اندر بھی موجود ہے جو دنیا و کائنات کی سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے ہمارے جسم میں پازیٹیو انرجی داخل ہوتی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان دن بھر میں بہت سی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا سامنا کرتا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، جو ہمارے دماغ کے اگلے حصے میں داخل ہو کر ٹینشن، تناؤ اور سٹریس کا باعث بن سکتی ہے۔ دماغ کے اسی حصے سے ہمارا جسم پازیٹیو یا نیگیٹو انرجی حاصل کرتا ہے۔ دماغ کے اسی حصے کو زمین پر رکھ کر انسان نیگیٹو انرجی کو خارج کر سکتا ہے، لیکن یہ پروسیس اس وقت سب سے زیادہ افیکٹو ہوگا جب کہ سب سے زیادہ انرجی رکھنے والے پوائنٹ یعنی خانہ کعبہ کی جانب رخ کر یہ عمل کیا جائے۔ ڈاکٹر اینڈریو نیوزبرگ نے اسی ایکٹیویٹی کو نماز کے دوران میجر کرنے کی کوشش کی تو وہ یہ جان کر حیران ہوئے کہ نماز کے دوران یہ انرجی انسان کے دماغ سے ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کا اگلا حصہ جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سکڑتا نہیں ہے بلکہ اپنی حالت برقرار رکھتا ہے، جس کے ذمے بہت سے کام ہوتے ہیں، اور یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو برقرار رکھتا ہے، اور اسی طرح بڑھاپے میں بھی ہماری یادداشت کو مضبوط حافظہ اور قوت بخشتا ہے اور قدرتی طور پر میڈیٹیشن کو فراہم کرتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ خانہ کعبہ میں موجود پلسک پتھر جو کہ آرکیولوجسٹ کے مطابق دنیا کے قدیم ترین پتھر ہیں، اور یہ پتھر اتنے قدیم ہیں کہ یہ زمین کے بنتے وقت یا اس سے بھی پہلے موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خانہ کعبہ کے 3 پتھر برٹش میوزیم میں آج بھی پڑے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ پتھر ہماری زمین سے پہلے سولر سسٹم سے کہیں سے زمین پر آئے ہیں، جس وقت زمین کا وجود بھی نہیں تھا۔ زمین پر کعبہ کی ڈائریکشن یا لیٹیٹیوڈ 21 ڈگری اور 25 ڈگری ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ قرآن کریم میں خانہ کعبہ کو بیان کرنے والی سورت جس کا نمبر بھی 2125 ہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور اگر ہم کوما کے بعد کی ویلیو کو پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو جواب آتا ہے 21.42، جو کہ ایک اور جگہ قرآن کریم میں قبلہ شریف کا ذکر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ تو کیا یہ میتھمیٹیکلی ایک فرق ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہر چیز ممکن ہے۔ اس نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی بلکہ بہترین انداز سے تخلیق کی ہے۔
جو کہ خود اس چیز کی گواہی دے رہی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اللہ پاک کا حکم بغیر کسی شک و شبہات کے ماننا چاہیے، کیونکہ اس کے ہر حکم کے پیچھے کوئی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے جو کہ ہر کسی کو ایسے ہی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے جو دیکھی اور اندیکھی چیز پر ایمان لائے جو ان کی طرف خدا نے حکم کیا ہے، اور اندیکھی اس کی ذات بھی ہے جس پر ہم بن دیکھے مکمل ایمان لاتے ہیں۔ دوستوں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایک ہدایت والی کتاب ہے، اس میں بے شمار معجزات موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر اس پہ عمل کر کے اس کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔